تو اس طرح شہنشاہ اپنی جان کے لیے جناب دقیانوس کے احسان مند ہیں۔ یعنی عوام کے خدا اپنی جان کے لیے اپنے ہی بندوں کے محتاج ہوں؟ ایسی باتیں آپ جیسے اعلیٰ مشیر کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ بات عجیب نہیں، خداؤں کو صرف خدا ہی نجات دے سکتے ہیں، البتہ بندگان بازو خدا ہیں، کبھی ان سے ایک دوسرے کی نجات کے لیے کام لیتے ہیں۔ مگر ہاں میں یہ بتا دوں کہ جناب شہنشاہ ایڈرین کی نجات عالی جناب دقیانوس کے ہاتھوں اس وقت ہوئی کہ جب عالی جناب شہنشاہ ایڈرین خدائی کے درجے تک نہیں پہنچے تھے۔ ذرا میرے گھوڑے کی نالوں کو دیکھ لو ہنگر۔ ہاں ضرور دیکھوں گا۔ ایسے گھر میں رہنے والا اتنا قیمتی تاغا رکھتا ہے؟ سینٹیس کو کہہ رہے ہو؟ نہیں، ظاہراً اس کے مہمان کا ہے۔ تو اس کا نام سینٹیس ہے؟ ہاں، پلوٹن سینٹیس۔ اچھا، تو یہ مکان پلوٹن سینٹیس کا ہے۔ کہاں کہاں تمہیں نال نہیں چاہیے؟ استاد تو گیا۔ ارے بھائی کیوں چل دیے؟ تمہیں نال نہیں چاہیے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہنشاہ کے سفر کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ ہاں، یقیناً شہنشاہ کا یہ دورہ ایک معمولی دورہ نہیں ہے۔ یہ سفر جوپیٹر کی عبادت گاہ بنائے جانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کی دخل اندازی کو روکنے اور یہوہ کے پرستاروں اور ان کے شیدائیوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہے۔ کتنے احمق ہیں بنی اسرائیل جو یہ سمجھتے ہیں کہ روم کی عظیم شہنشاہیت اور خدایان عالم کی طاقت اور مریخ کی عظمت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے شروع ہی سے جوپیٹر کے معبد کو بننے دیا ہوتا اور یروشلم میں شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے میں رکاوٹ نہ بنتے تو ان کے اتنے سارے لوگ مارے نہ جاتے۔ وہی کام جو ابتدا میں خونریزی کے بغیر ہو جاتا، بنی اسرائیل کی ناکام مزاحمت سے 3 سال بعد بہت سی جانوں کی قربانی کے بعد آسانی سے انجام پایا۔ ان سے زیادہ بیوقوف تو یہ عیسائی ہیں، نہ جانے انہوں نے اندیکھے خدا میں کیا دیکھا ہے جو اس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور روم کے طاقتور خداؤں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خدا جس کو انسان نہیں جانتا کس شکل کا ہے، نہیں جانتا کہ مرد ہے یا عورت، اور اس کا بت نہیں بنا سکتا، کس طرح اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایک طاقتور خدا ہوتا تو اس کے پرستار اس قدر ضعیف و ذلیل نہ ہوتے۔
अपने आप को परेशान न करें अली जनाब, इंसानों की दीवानगी की कोई हद नहीं होती है। हत्ता कि वो अपने पैगंबर की भी दिफा ना कर सके। कुछ यहूदियों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। कादरे वाला के ताकतवर बेटे जनाब अपोलोन की शानो शौकत को देखिए और उनके खुदा के बेटे की कमजोरी और लाचारी को। कहते हैं कि उनके दीन के मुताबिक ईसा खुदा के बेटे नहीं बल्कि उसके पैगंबर थे। ये तो एक अरसे के बाद ईसाइयों के एक आलिम ने बाप बेटे का ये कजिया रोमियों को अपनी तरफ माइल करने के लिए दीन में दाखिल कर दिया है। शायद उन्होंने रूमियों से सीखा कि अपने खुदा के लिए एक बेटा पैदा करें। माफ कीजिए अली जनाब, आज का जलसा ईसाइयों के अकीदे के बारे में बहस करने के लिए है या जनाब दकियानूस ने हमें किसी खास कज़िये के लिए बुलाया है? शाबाश, हमारा मौजू इन बातों से ज्यादा अहम है। यकीनन शहंशाह की आमद काफी इंतजामात चाहती है जिसकी आज हम बहस करेंगे। शहंशाह की फिलाडेल्फिया आमद को एक यादगार दास्तान होना चाहिए। आप जनाब ब्रूटस सारे इबादत गाहों की तामीर करवाएं और उनमें अगस्त का मुजस्समा नस्ब करें। अपोलोन, प्लूटोन, सिबलोन, मरीख, डायना और हत्ता मित्रा के माबद में भी। जिसका नाम माबद हो और उसमें किसी खुदा की परस्तिश होती हो, चाहे रूमी हो या गैर रूमी। हाँ मेरे अजीज जनाब सूदी नानो, शहर के दरवाजे पर हमारे दरवाजों के खुदा यानिस का एक नया मुजस्समा नस्ब करो। जनाब मार्टिनोस, शोबे मालियात के सरबराह, मेरे और शहंशाह की पुरानी दोस्ती पेश नजर की शान के मुताबिक एक तोहफा तैयार करो। मालियात को आज से दुगना कर दो, ठीक है? कैसे अली जनाब, इतनी हिमालियात मुश्किल से वसूल हो पाती है? जनाब मार्टिनो, ना यहाँ रोम है और ना ये लोग इंसान हैं, बस एक मुट्ठी भर हैवान। अगर उनको नहीं दूहते तो बछड़े के हिस्से में चला जाएगा। लिहाजा अच्छी तरह दूहो उन्हें। हाँ दीनासियों से अजीज। एक दायरा शक्ल तमाशा खाना चाहता हूँ जो शहंशाह के शाया निशान हो। बहुत से बहादुरों को इकट्ठा करो, शेरों और रीछों के साथ वहशी दरिंदे भी हों और इसी तरह भारी तादाद में मसीही भी। ये मसीही किस लिए अली जनाब? मैं कहता हूं कि तशद्दुद को हकीमों के मिजाज से मुनासिबत नहीं। ताज्जुब है तुम इतने कुन ज़हन न थे जनाब तिलमी का। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सिर्फ शेरों और वहशी दरिंदों से शहंशाह की तफरीक कराएंगे? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जमीन फिलाडेल्फिया सैराब होना चाहिए मसीहों के खून से। गैलस, जी अली जनाब। इसी वक्त एडोनिया के पास जाओ और उनसे कहो कि फौरन अपना ठिकाना बदल दो। मुमकिन है के जरिए असर प्लूटन ने जगह बता दी हो। यानी प्लूटन? अली जनाब, अगर उसने बता दिया होता तो अब तक अदमिया गिरफ्तार हो चुका होता। हो सकता है उसे हमदन छोड़ रखा हो ताकि दूसरों का पता लगा सके और सारे मुवाहिदों को एक साथ गिरफ्तार करें। तो क्या ये एहतियात जरूरी है अली जनाब? देखो गैलिस, अगर तुम शेर के साथ एक पिंजरे में जिंदगी गुजार रहे हो तो जितना अक्ल कहती है उससे ज्यादा एहतियात जरूरी है कि नहीं? अपना
خیال رکھنا، ہے دنیا پر نگرانی ہو رہی ہو۔ شمول ادھر آؤ، میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا۔ جی حضور، جی۔ مجھے محفوظ سے بہت ضروری ملنا ہے۔ سلام عرض ہے جناب۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، پہلے اس نے عیسائی کے جلنے کی رسم میں شرکت کی، بہت اچھا۔ پھر اس جوان عیسائی کے باپ کے گھر گیا۔ تم ذہن میں میرا دستبوس ہوں علی جناب، یقیناً علی جناب۔ روم، ایتھنز، انطاکیہ، کرسپ، قبرص، فلسطین، شام اور یہاں تک کہ فیلاڈیلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے ہیں۔ جناب جولیس، یا تو تم سمجھتے نہیں یا ناسمجھی کا دکھاوا کرتے ہو۔ کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچا زاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی کی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی؟ تو کیا وہ بھی دھوبی تھے؟ کیا اسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کوئی خاص مقصد نہیں، فقط احتیاط کے طور پر۔ لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے، پھر بھی تم سے متفق ہوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ عالی جناب میکسیملین، تو آخرکار ہمارے مشیر اعلیٰ تشریف لے آئے۔ خدمت گزاری کے لیے تیار ہوں علی جناب۔ درود و سلام علی جناب دقیانوس پر۔ تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ جناب میکسیملین، آپ اب تک کہاں تھے؟ حاکم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں۔ آج میں ایک رومی نہیں، میں خود بتاتا ہوں۔ یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے۔ ہاں، اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمے کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداؤں کی بھی اہانت کی۔ کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ، آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے، چیخ پکار، ہماری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید ہے۔ اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ۔ لیکن جناب میکسیملین، ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو۔ علی جناب صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں، میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا۔ تو کیا وہ بیمار تھے؟ جی نہیں، ضرورت مند تھے، انہیں دلاسا دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی۔ کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ محبت اور دلجوئی کے ذریعے عوام پر
हुकूमत की जा सकती है। मैं आली जनाब दकियानूस के मकसद को समझता हूँ, हुकूमत तलवार के जोर पर, लेकिन मैं तलवार को काफी नहीं समझता। जनाब मैक्सिमिलियन, यहाँ हर रोज हम नए नए मजहब के ज़हूर देखते हैं। इन मजहबों को तलवार के बगैर हम किस तरह दबा सकते हैं? दुनिया में बहुत से मज़ाहिब ज़ाहिर हुए और मुख्तलिफ हुक्काम ने उनके साथ मुख्तलिफ सलूक किए। कभी सियासतदान समझदारी के साथ मोहब्बत के जरिए अपने मकसद में कामयाब हुए, तो कभी तलवार के जरिए। मेरा अकीदा यह है कि मोहब्बत वो काम कर सकती है जो तलवार नहीं कर सकती। तुम गलती पर हो मैक्सिमिलियन। हुकूमत सिर्फ तलवार के सहारे मुमकिन है। मोहब्बत कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ तलवार के जख्म की सोजिश को कम कर सकती है, बस। अली जनाब, क्या बेहतर ना होगा कि काम की बातें की जाए? माफ कीजिएगा अली जनाब, क्या मैं जनाब मैक्सिमिलियन से एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस खानदान से आप मिलने गए थे, क्या ये मुजरिम पुलोटन से ताल्लुक नहीं रखता कि जिसको आज ईसा की पैरवी करने के जुर्म में जला दिया गया? एक मुजरिम रूमी को सजा देना जरूरी है, तो एक हाजतमंद रूमी की मदद भी। ताज्जुब की बात है, तुम मसीही मुजरिम की दिलजोई के लिए गए थे। जी अली जनाब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अली जनाब, क्या एक शख्स के जुर्म के खातिर उसके पूरे कुनबे को सजा देनी चाहिए? अच्छी तरह समझ लो मैक्सिमिलियन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, और तुमको मालूम है कि मैं इंसानों की जान को एक कीड़े की हद तक भी अहमियत नहीं देता। तुम मेरी बेटी के शौहर हो, लेकिन मेरी आंखों से ज्यादा अजीज नहीं हो। अगर नहीं जानते हो तो मेरी बेटी से पूछ लेना कि मैंने किस तरह अपने खाइन की आंखों को निकाल कर फेंक दिया था। अपने काम से काम रखो, वरना अगर मैं किसी पर शक कर गया तो गजब हो जाएगा, बस। और कोई सवाल नहीं पूछना है? नहीं, सिर्फ एक मशवरा है। मैं अगर आपकी जगह होता तो बैनो हिलन के अंजाम को ज्यादा सोचता। अजीब बात है, इसका आपसे क्या ताल्लुक है? आप अपने सलूक से उनको खतरे में डालते हैं। अपने सलूक के बारे में ज्यादा होशियारी से काम लें। तुम भी अपने मुंह को संभाल के रखो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। कहीं टूट ना जाए। क्या मुमकिन है कि जनाब मैक्सिमिलियन भी एक मुआहिद हो? इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए। जनाब मैक्सिमिलियन। हाँ, सुना आपने, काजी जूलियस से कह रहा था कि एक शख्स ने ईसाओं के ज़रिए असर अदुनिया के छुपने की जगह बता दी है। अंदेशा तो था। कोई बात नहीं, मैंने गालोस को अदुनिया के पास भेज दिया है। अभी चलते हैं। जूलियस कैसे समझ गया कि आप कहाँ गए थे? यकीनन किसी को मेरी जासूसी पे लगा रखा है। आपके ख्याल में वो कितना जानता है? इतना तो खैर जानता है कि मैं और मेरी बीवी बुत नहीं पूछते।
لیکن یہ نہیں معلوم کہ موحدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے یا نہیں. اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو جناب میکسیملین سے بغض ہے، نہ کہ ہم سے. افسوس کی بات ہے، اس کی نظریں بانو ہیلن پر شروع سے تھی. ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہیلن بھی جانتی ہے اور دقیانوس بھی. لیکن ہیلن اس سے کہیں بالاتر تھی کہ اس کی شادی جولیوس جیسو سے ہوتی. تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. وہ دقیانوس سے بہت زیادہ قریب ہے. جو رخص وہ آپ سے رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا. کوئی بات نہیں، اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا. پتہ ہے، مجھے جناب دقیانوس سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویے کی امید تھی. وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے. جناب فرماندار، اجازت دیجیے. آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں. میکسیملین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسیلس کا بیٹا بھی ہے. در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں. اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں. فی الحال اس کی ضرورت ہے. پھر کل ملیں گے. اچھی بات ہے. مجھے کھیلنا ہے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے بھی کھیلنا ہے. آرام سے کھیلو بیٹا. ارکمید، تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. جاتا بیٹے، تم ہمیشہ اچھے بچے رہے ہو. اور ارکمید، میرے پیارے بیٹے، تم وہاں جا کر کھیلو. کیا ہوا؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ہاں، پلوٹن. کیا اسے مار ڈالا؟ ہاں، تمہارے باپ کے حکم سے. اس کو معبد اپولون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا، اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی لاش کو 3 دن تک سر عام رکھ دیا دوسروں کی عبرت کے لیے. وہ میرے لیے باعث ننگ ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے. آپ مجھے اس کا تانا نہ دیں. ہیلن، باپ کی گناہ بچوں پسند نہیں آتی. یہ آپ خود جانتے ہیں. میں ایسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرمسار ہوں. میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں، یا کے لیے یا کسی کی نجات کی خاطر، ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا. میں نے بھی کبھی اس کے برے اعمال کو تم سے نہیں لیں. کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے لکھے نہیں جاتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج تمہارے باپ نے نہیں غلطی ہو گئی. دقیانوس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی کاٹ ڈالے گا.
یہ حقیقت ہے، بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا۔ سلام عرض ہے علی جناب۔ بہت اچھا کام کیا ہے جبیل، بہت خوب، شاباش۔ تمہیں نئی مامورت دیتا ہوں، کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو۔ جو حکم میرا۔ لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی میکسیملین کے خطرے سے کم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں علی جناب؟ خاص 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 ان پر نظر رکھو جو سرتا قائم کرتے کر۔ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ لو۔ چلتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جانتی ہو کہ کس طرح سے اس نے اپنی خائن آنکھ کو نکال ڈالا۔ میرے خیال سے اس کا اشارہ تمہاری ماں کی طرف تھا۔ ہاں، اسے سچ کہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، جو نہیں بھول سکتی۔ میری ماں دمشق کے قریب ایک گاؤں سے تھی۔ وہاں کے سارے لوگ بارنبا کے ذریعے مسیحی ہو گئے تھے۔ رومیوں کے حملے میں میری ماں کے سوا وہاں کے سارے لوگ مارے گئے۔ میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح دقیانوس کے سپاہیوں نے ان کے گھر والوں کی گردنیں اڑا دی۔ حقیقت میں کیونکہ میری ماں ایک شہزادی تھی، اسی لیے مرنے سے بچ گئی۔ پھر اس نے میری ماں کو زبردستی اپنی بیوی بنا لیا۔ پہلے بھی ان باتوں کو سن چکا ہوں۔ آپ نے تو سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے۔ جانتا ہوں ایلین، پہلے بھی ان باتوں کو سن چکا ہوں۔ آپ نے تو سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے۔ دیکھتی ہوں۔ وہ میری رنج دیدہ ماں ہمیشہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ دقیانوس اور اس کے رومی خداؤں سے بدلہ لے سکے، لیکن انہیں یہ فرصت نہیں ملی کیونکہ وہ ہمیشہ دقیانوس کے زیر نگرانی تھی۔ یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا کہ کئی عبادت گاہوں میں بت کو توڑ دیا گیا اور رومی سپاہی بت توڑنے والے گرفتار کرنے لگے۔ یہاں تک کہ